جو وکلا تحریک ہوگی اور وکلا تحریک کو ہم پوری سپورٹ کریں گے. اور پہلے بھی وکلا نے لانگ مارچ صرف تھا اس وقت میں جب افتخار چودھری صاحب تھے اور ان کی ججز کی ریسٹوریشن تھی. لیکن 18ویں ترمیم ہوئی, اس میں بھی لوگوں کو اعتراضات تھے. پھر 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کے ڈائریکشن سے ہوئی. 20ویں اور 21 ترمیم آئی جس میں سے ملٹری کورٹس بنے اور ملٹری کورٹس میں 2 مرتبہ ایکسٹینشن ہوئی, وہ بھی سارے سپریم کورٹ میں آ گئے. تو وکلا نے جو تحریکیں اس وقت چلائی تھی ہم اس کا حصہ تھے, ابھی بھی اسی طریقے سے ہوں گے. اور ہم نے کورٹ میں فائل کی اور ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ سمجھنی چاہیے تھی کہ وہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ کر لی تھی. وہ سپریم کورٹ جو 26ویں ترمیم سے ججز پہ مشتمل ججز تھے وہ اس کو اس کے سن لو. لیکن انفارچونیٹلی کہ 26ویں ترمیم کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے. انہوں نے 26ویں ترمیم جس وقت یہ کر رہے تھے تو انیشیل ڈرافٹ جب اس وقت ان کا آیا تو اس میں 56 آرٹیکل میں امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. بعد میں ہمارے پاس ان کا آ گیا تھا تو 25 آرٹیکل میں امینڈمنٹ کرنا یہ چاہ رہے تھے. اس میں 1 آرٹیکل میں امینڈمنٹ پیپلز پارٹی کا تھا, 6 آرٹیکل میں امینڈمنٹ JUI کی طرف سے اسپانسر تھا اور 18 حکومت کی. 18 حکومت کی جو آرٹیکلز میں وہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ تر کاسمیٹک تھی. فار انسٹنس کہ ایڈوائزر کو بولنا چاہیے اسمبلی میں, یا اگر گورنر اوتھ نہ لے تو چیف جسٹس اس کو کسی کو نامینیٹ کرے. یہ کاسمیٹک قسم کی چیز, کسی کو اس پہ آبجیکشن نہیں تھا. جو کنٹیشیس ایشو تھے وہ ایک یہ تھا کہ چیف جسٹس کے لیے 3 سال کا تعین کیا گیا تھا, کنسٹیٹیوشنل بینچ بنوایا گیا تھا, ججز کی کنڈکٹ سے ریلیٹڈ اختیارات ان کو دیے گئے تھے, جوڈیشل کمیشن کو دیے گئے تھے, اور الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ جب تک الیکشن کمیشن کا سکسیسر نہیں آتا تو وہ کنٹینیو کرے گا. یہ 4 چیزیں تھیں. اب یہ واپس جا رہے ہیں کنسٹیٹیوشنل کورٹ پہ جا رہے ہیں. اس وقت جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا ڈرافٹ ہمارے پاس آیا تھا اس میں انہوں نے یہ رکھا تھا کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا, ججز کی عمر کی میعاد ہوگی 68 ایئرس, اور ساتھ ہی یہی کہا تھا کہ اس کے 9 ججز ہوں گے, 2 صوبوں سے لیے جائیں گے اور 1 چیف جسٹس ہوگا. لیکن پہلی مرتبہ جب ججز کا اپوائنٹمنٹ ہوگا وہ وزیر اعظم کرے گا. نہ کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ وزیر اعظم خود ججز کو پک کرے اور اپنے ہینڈ پک ججز کو عدلیہ میں بٹھائیں. پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. 1973 کی کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہمیشہ یہ اختیار چیف جسٹس کا رہا ہے, اور صرف اس میں میکسیمم یہ تھا کہ وہ صدر کے ساتھ یا وزیر اعظم کے ساتھ کنسلٹیشن. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ایوان کے لیے ضروری ہے, ڈیموکریسی کے لیے ضرورت ہے. یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ آزاد عدلیہ ہو. یہ 3 ستونیں ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز رکھے. اگر آپ کا آزاد عدلیہ نہ ہو تو جمہوریت آپ کی کبھی فعال مستحکم نہیں ہوگی, اور جمہوریت مستحکم نہیں ہوگی تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا. سیاسی استحکام آپ کا نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا. یہ عوام کے لیے ضروری ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے لیے کچھ کرے. دیکھیں الیکشن کمیشن کو آپ انڈیپینڈنٹ بنائیں اور اس میں ڈیموکریٹک پروسیس زیادہ کر لیں. یہ جس وقت یہ PDM کی حکومت آئی, دا فرسٹ تھنگ دے ڈیڈ از 2 لا میں انہوں نے چینجز کی تھی. نمبر 1, انہوں نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا لا آیا تھا ان کو ریورس کیا اور نیب لا میں چینجز کر لی کہ 50 کروڑ سے کم وہ کرپشن کا کیس نہیں ہوگا. اگر وہ لا ہوتے اور لوگ مینڈیٹ لوگوں کا تحفظ ہوتا تو جس طرح نیو یارک میں ممدانی میئر بن گیا یا صادق خان لندن میں بن جاتا ہے تو پاکستان میں بھی ایسے لوگ آ جاتے اور لوگوں کے پاس اپنے رائٹ بنتے. خان صاحب کچھ نہیں مانگ رہے ذاتی, ان کا تو ایک ہمبل زندگی وہ گزار رہے, لیکن وی آر سو پراؤڈ آف ہیم. ان کی ساری اسٹرگل یہی ہے کہ میرا ملک بہتر ہو, جمہوریت, آئین اور قانون کے لیے. آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی, کل الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ضمنی انتخابات ہیں ان کے امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی, لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ PTI کا جو سمبل ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے نون لیگ کے ساتھ PTI کا مقابلہ نہیں ہے, صرف آزاد امیدواروں کا مقابلہ ہے. دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا ہوا تھا. ایون ہمارے جو الیکشن جیت کے آئے ہمارے سینیٹر